ایک بہن نے دو بہنوں نے کویسچن کیا تھا، الگ تھیں۔ ایک نے کہا کہ میں پیگننٹ ہوں اور ابھی رمضان آ رہا ہے تو کیا میں روزہ رکھوں یا میں چھوڑ کر فدیہ ادا کر دوں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ حالت حمل میں بھی روزہ رکھنا اسی طرح فرض ہے جیسے غیر حاملہ کسی خاتون کو روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ آپ کے لیے یہ روزہ نقصان کا باعث بنتا ہے یا بچے کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے تو پھر آپ کو رعایت ملے گی۔ اور اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ روزہ رکھنا باعث نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے 3 ذرائع ہیں، ان میں سے کوئی ایک ذریعہ ضرور ہونا چاہیے کہ یا تو کسی ماہر ترین ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ آپ کی صحت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ آپ روزہ رکھیں، یا آپ تو روزہ کر لیں گی لیکن بچے پہ بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر کا مشورہ قبول کرتے ہوئے ہماری بہن روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ ابھی آپ کھائیں پئیں، پھر جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد پھر اس روزوں کی آپ کو قضا کرنی ہوگی، کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ کوئی سابقہ زندگی کا تجربہ ہو، پہلے کبھی آپ پیگننٹ تھیں، حالت روزہ میں آپ گئیں اور پھر اس میں بہت زیادہ آپ کو نقصان ہوا، آکسیجن کی کمی ہو گئی، پانی کی کمی ہو گئی، دیگر مسائل ہوئے اور بہت ہی مسائل ہو گئے تھے، تو وہ سابقہ تجربہ آپ کے لیے اس رمضان بھی ایک دلیل بن سکتا ہے اور آپ روزہ چھوڑ دیں کیونکہ پہلے آپ کی حالت بگڑی تھی۔ یا تیسری چیز ہوتی ہے، دونوں پہلی کے نہ ہوں تو موجودہ مشاہدہ، کہ ڈاکٹر نے بھی منع نہیں کیا، پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن آپ نے اب اس رمضان روزہ رکھا تو آپ کی حالت بگڑنا شروع ہوئی اور بہت زیادہ پرابلم ہو گئی، تو آپ یہ والا روزہ بھی توڑ سکتی ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر آگے کے روزے بھی چھوڑ سکتی ہیں۔ لیکن ان 3 ذرائع میں سے اگر کوئی ذریعہ آپ کو حاصل نہ ہو تو صرف خوف، تھوڑا بہت اندیشہ اور گھر والوں کی باتیں سن کر کہ بھئی چلو اللہ معاف کرے گا بعد میں رکھ لینا، ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے، اس کا اعتبار نہیں۔ اگر اس طرح کی مطلب غیر شرعی دلیلوں کی بنا پر آپ روزہ نہیں رکھیں گی تو گناہگار ہوں گے۔ ایسی ایک بہن نے فرمایا کہ میرا بچہ چھوٹا ہے اور میں دودھ پلاتی ہوں تو اس سے روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ دودھ پلانے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ روزہ جاتا ہے نہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اس حالت میں بہنیں دودھ پلا سکتی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اگر فرض کریں دودھ پلانے سے عورت کو اتنی زیادہ نقاہت ہو جائے کہ وہ روزہ پورا ہی نہیں کر سکتی اور دودھ نہ پلائے تو پرابلم ہو تو اس کے لیے بھی رعایت نکلے گی۔ ایسی بہنوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا بچہ آپ کے دودھ کے علاوہ کسی اور غذا پر یہ مہینہ گزار سکتا ہے، پھر تو واجب ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور بچے کو دوسری غذا پر لے کر آئیں اور یہ مہینہ آپ روزے رکھ کر گزاریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بچہ آپ کے علاوہ کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا، آپ ہی کا کرتا ہے، جیسے بعض بچے دوسری چیزیں نہیں لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں اب وہی غور کرنا ہوگا، وہ جو میں نے پہلے بتایا کہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ دودھ پلا کے کمزوری تو نہیں ہو جائے گی مجھے، یا پھر سابقہ زندگی کا تجربہ یا موجودہ مشاہدے کو دلیل بنائیں کہ آپ نے دودھ پلایا اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو گیا اور پرابلم کریٹ ہوئی۔ اگر ان 3 میں سے ذریعے میں سے کوئی ایک چیز ثابت ہوتی ہے تو پھر آپ کے لیے مطلب دودھ پلائیں اور روزہ چھوڑ دیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ روزہ رکھیں اور دودھ پلاتی رہیں اور روزوں کو کمپلیٹ کریں۔ یہ جو ہے نے فدیہ کا پوچھا تھا، فدیہ دیکھیں جب تک انسان چاہے ابھی چاہے مستقبل میں روزہ رکھ سکتا ہے، فدیہ نہیں دے سکتا۔ ایسی بہنیں جو ان حالتوں میں ہیں وہ روزہ چھوڑیں، بعد میں روزے کی قضا رکھیں گی، فدیہ سے کام نہیں چلے گا۔ ایک